بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوکو کے حکمران ابن قاضی کا بیٹا اور اس کے دو اہم اور بڑے سردار عبادہ بن تمام اور علقمہ بن سعدون ایک روز بونا شہر کی فصیل کے ایک برج میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تینوں اس وقت گہری سوچ میں تھے، شاید کسی اہم مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے۔ آخر عبادہ بن تمام نے اس خاموشی کو توڑا، اپنے سامنے بیٹھے ابن قاضی کے بیٹے حسین اور دوسرے سردار علقمہ بن سعدون کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہا تھا: کوکو شہر کے نواح میں بکتورا کے میدانوں میں ہمیں شکست ہوئی، اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور ہسپانیہ والوں کے کہنے پر عمل کرنے کی بجائے باربروسا کے ساتھ اتحاد اور تعاون کرتے ہوئے ہسپانیہ والوں کے خلاف حرکت میں آنا چاہیے۔ ہائے حیف، ہم مسلمان ہوتے ہوئے مسلمان دشمن قوتوں کا ساتھ دے کر باربروسا کو کمزور کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں، جبکہ باربروسا عالم اسلام کا وہ رجل عظیم ہے جو مسلمانوں کے تحفظ اور ان کی حفاظت کے لیے کام کر رہا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ مسلمانوں کا سلطان سلیمان اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور اس سے پہلے سلیمان کا باپ سلطان سلیم بھی اس پر اپنا دست شفقت رکھ چکا تھا۔ اس طرح باربروسا کے خلاف سفارہ ہوتے ہوئے ہم ایک طرح سے عالم اسلام کے خلاف سفارہ ہو رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس سے بڑی برائی، اس سے بڑی لعنت کسی مسلمان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اتنا کہنے کے بعد عبادہ بن تمام رکا، پھر ابن قاضی کے بیٹے حسین کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا: ابن قاضی کے بیٹے، برا مت ماننا، ہم دونوں سردار عالم اسلام کی یکجہتی اور اتحاد کے متمنی ہیں۔ تمہارا باپ مونکیڈ کی ظالم خواہشوں کے ہجوم میں کھڑا ہو کر فضول شہرت اور حقیر عظمت کی تمنا کیے ہوئے ہے۔ یہ ہسپانیہ والے ہم مسلمانوں ہی کو اپنے ساتھ ملا کر ہمارے لیے قفس کے آہنی دروازے اور موت کے نیزوں کی انیاں تیار کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے وجود کا رابطہ، ہمارے تن کا تعلق مسلم قوم سے منقطع کرنا چاہتے ہیں۔ مسلم قوم کے لیے ہمارے جذبات، ہماری چاہتوں کے اثر، ہماری جان کی راحتوں کو وہ زندان کے عذاب میں تبدیل کرنے کا ٹھان چکے ہیں۔ ابن حسن، تمہارا باپ غلط راستہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اپنے باپ کو سمجھا لو، لیکن تم اسے سمجھانے میں ناکام رہے۔ وہ سمجھنے میں بھی بری طرح ناکام رہا ہے۔ حالات آہستہ آہستہ گرفت سے نکل جائیں گے۔ میں اس وقت سے ڈرتا ہوں جب ہم تمہارے باپ کے خلاف بغاوت کھڑی کرنے کا ارادہ کر لیں گے۔ ابن قاضی کے بیٹے، ہم خود تو ختم ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری روح، ہمارے مذہب کا تعلق مسلم قوم سے ختم نہیں ہو سکتا۔ خیر الدین باربروسا، اس کے ساتھی، اس کے سالار، افریقہ میں خشکی پر ہی نہیں، سمندر کے اندر بھی مسلمانوں کے رہبر اور رہنما اور کماندار اور سالار ہیں۔ وہ جن علاقوں کے اندر مسلمانوں کے سکون اور راحت کی ساحتوں کے امین ہیں۔ ابن قاضی کے بیٹے، قسم خداوند کی، جس وقت کوکو شہر کے نواح میں بدورا کے میدانوں میں خیر الدین باربروسا اور اس کے سالار ہم پر آتشی لاوے کی طرح حملہ آور ہو رہے تھے تو میں بے حد خوشی محسوس کر رہا تھا۔ اس وقت میرے دل میں ایک عجیب سی جذبات کی آتش اور احساسات کا دھواں اٹھا تھا، اور میں نے چاہا کہ میں ابن قاضی کے لشکر سے نکل کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیر الدین باربروسا کے لشکر میں شامل ہو جاؤں، اپنی تلوار خیر الدین باربروسا کے قدموں میں رکھ دوں اور اس سے کہوں کہ آنے والے دور میں ہم تمہارے ساتھ دیں گے، اس لیے کہ تم ہی ہمارے رہبر اور رہنما ہو۔ پر ہائے حیف، ہائے میری بدقسمتی، میں اپنے ذہن میں ان اٹھنے والے خیالات کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عبادہ بن تمام رک گیا، اس کی گردن جھک گئی۔ دوسری جانب دوسرا سردار علقمہ بن سعدون بھی اداس اور افسردہ بیٹھا ہوا تھا۔ پھر عبادہ بن تمام کی بجائے علقمہ بن سعدون بول اٹھا۔ وہ بھی ابن قاضی کے بیٹے حسین کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا: میرے عزیز، جو کچھ عبادہ بن تمام نے کہا ہے، یوں جانو کہ یہ میرے دل کی ترجمانی ہے اور عکاسی ہے۔ ہم لوگ اپنوں کے خلاف برسر پیکار ہو کر ایک طرح سے اسپانیہ والوں کی طاقت اور قوت کو مضبوط اور مستحکم کر رہے ہیں، اور یہ ایک انتہائی گھناؤنا اور شیطانی فعل ہے جس میں اس وقت ہم ملوث ہیں۔ بکدورا کے میدانوں میں خیر الدین باربروسا ہمیں بدترین شکست دے چکا ہے اور آگے بڑھ کر کوکو کے شہر پر بھی قبضہ کر چکا ہے۔ ہم نے گو بونا شہر میں محصور ہو کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہے، پر یاد رکھنا، ہم اگر کوکو شہر میں محفوظ نہ تھے تو یہاں بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ تمہیں صاف کہتا ہوں کہ اپنے باپ کو سمجھا لو کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ترک تاز کرنے سے باز رہے، اور اگر وہ باز نہیں آئے گا تو پھر تنگ آ کر ہمیں اس کے خلاف بغاوت کرنا ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں ہماری یہ بغاوت اور سرکشی یقیناً عالم اسلام کی خدمت میں شمار کی جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھنا، ایک بار ہمیں شکست دینے کے بعد خیر الدین باربروسا کوکو شہر سے بیکار نہیں بیٹھے گا۔ ہفتوں مہینوں بعد نہیں بلکہ چند دنوں بعد بونا شہر میں ہمارا لشکر اور یہاں کے لوگ سنیں گے کہ کوکو شہر سے باربروسا نے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کیا ہے اور ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے وہ بونا شہر کا رخ کر رہا ہے۔ گو تمہارے باپ ابن قاضی نے ہمارے ہمسایوں کی طرف قاصد بھجوائے ہیں۔
خیر الدین باربروسا کے خلاف مدد طلب کی ہے، لیکن جہاں تک میرا اندازہ ہے، جہاں تک میرا تجربہ ہے، جس طرح بکتورا کے میدانوں میں ہمیں شکست اٹھانی پڑی، اسی طرح اگر بونا شہر میں یا بونا شہر کے نواح میں کوئی جنگ ہوئی تو خیر الدین باربروسا کا ناکامی، نامرادی اور شکست کو ایک بار پھر ہمارا مقدر بنائے گا۔ لمحہ بھر کے لیے علقمہ بن سعدون رکا اور پھر وہ بات کو آگے بڑھا رہا تھا۔ حسین، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس شکست کی خبر ہسپانیہ کے بادشاہ چارلز کو ہو چکی ہے، اور وہ ہسپانیہ سے بھی ایک لشکر افریقہ میں اپنے سالار مونکیٹ کو روانہ کر رہا ہے، اور اس لشکر میں کافی حسین اور خوبصورت لڑکیاں بھی ہیں جو باربروسا کے خلاف آئندہ جنگوں میں اپنے لشکریوں، اپنے ملاحوں کا حوصلہ اور ولولہ بڑھائیں گی۔ دوسری جانب سلطان سلیم کو بھی خیر الدین باربروسا کی کامیابی کی خبر ہو چکی ہے۔ وہ خوش ہوگا اور اس کی کامیابی کی وجہ سے اسے مزید طاقت اور قوت فراہم کرے گا جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ علقمہ بن سعدون جب رکا تب انتہائی افسردہ اور اداس آواز میں ابن قاضی کا بیٹا حسین کہنے لگا، میرے دونوں عزیز ساتھیوں، میں ایک بار پھر اپنے باپ کو سمجھاؤں گا۔ ہم تینوں مل کر لشکر کے اندر جو ہمارے حمایتی ہیں انہیں استوار اور ہمنوا بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد اگر حالات چونکہ تو رہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ میں خود چاہوں گا کہ میرے باپ کو معزول کر دیا جائے، اور افریقہ کے اندر جس قدر مسلمان قوتیں ہیں انہیں اسپانیہ والوں کے خلاف اور باربروسا کے حق میں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ حسین جب خاموش ہوا تب تھوڑی دیر تک عبادہ بن تمام اور علقمہ بن سعدون خاموش رہے، کچھ سوچتے رہے۔ اس کے بعد حسین کی طرف دیکھتے ہوئے عبادہ بن تمام فیصلہ کن انداز میں کہہ رہا تھا، حسین، ہم نے تمہارے باپ کو بہت برداشت کیا۔ وہ مسلمانوں کی یکجہتی، ان کے اتفاق اور تعاون پر لگاتار ضربے لگاتے ہوئے خوشی اور سکون محسوس کرتا ہے، اور وہ ایسا ہسپانوی سالار مونکیٹ کے کہنے پر کر رہا ہے۔ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ جب تک مونکیٹ اس کے ساتھ ہے اسے افریقہ کی سرزمینوں میں کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ عبادہ بن تمام رکا اور اس کے بعد کہنے لگا، حسین، کل کو اگر تم نے ہمارے فیصلوں کے خلاف آواز اٹھانی ہے تو ہم سے علیحدہ ہونا ہے تو آج ہی ایسا کر گزرو۔ تمہارے باپ کی کارروائیوں کو صرف ہم ہی نہیں، لشکر کے اندر بے شمار ایسے مجاہد ہیں جو اس کے فیصلوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ انہیں صرف ایک اشارہ کرنے کی دیر ہے اور وہ تمہارے باپ کے خلاف ایسی بغاوت کھڑی کریں گے جس کے شعلوں کو وہ بجھا نہیں سکے گا۔ ہم تم پر یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر تمہارا باپ مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کرنے سے باز نہ آیا تو میں اور میرا ساتھی علقمہ بن سعدون دونوں اس کی گردن کاٹنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے ضمیر نے ہمیں یہ مشورہ دیا کہ ابن قاضی کے قتل سے ہی افریقہ میں مسلمانوں کے اتحاد اور تعاون کو ایک نئی جہت مل سکتی ہے تو ہم ابن قاضی کو قتل کر دیں گے۔ اب بولو، کیا اس منزل تک تم ہمارا ساتھ دو گے؟ حسین نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، عزیز ساتھیوں، میں آخری دم تک تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے باپ کو آخری موقع دیا جائے۔ اگر وہ نہ سنبھلا تو پھر تمہارا فیصلہ آخری اور میرے لیے قابل قبول ہوگا۔ ہاں، میں تم سے ایک گزارش کروں گا کہ جب تم میرے باپ پر گرفت کرو تو اس گرفت کے دوران میں وہاں موجود نہ ہوں۔ میرا تعاون تمہیں حاصل ہوگا، لیکن اس کا خاتمہ کرتے وقت شاید میں اسے نہ دیکھ سکوں، اس لیے میں پس پردہ رہوں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، عالم اسلام کی سربلندی، مسلمانوں کی فلاح اور اپنے ان علاقوں کی حفاظت کے لیے صرف اپنا باپ ہی نہیں، اگر مجھے اپنے سارے اہل خانہ اور لواحقین کو بھی قربان کرنا پڑے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں میں اف نہیں کروں گا۔ بہرحال یہ معاملہ طے ہے کہ میرے باپ کو مسلمانوں کے خلاف مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ حسین کی اس گفتگو سے عبادہ بن تمام اور علقمہ بن سعدون دونوں خوش ہوئے اور مطمئن ہو گئے۔ پھر تینوں اٹھ کر مستقر کی طرف ہو لیے۔ ایک سوار اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا کہتانی قبائل کے سردار کعب بن عامر کی حویلی کے سامنے رکا۔ حویلی کے دروازے پر اس نے دستک دی۔ عین اسی وقت ایک طرف سے چرواہا منظر بن زبیر حویلی کی طرف آیا، صدر دروازے پر آ کر رکا، اور جس جوان نے صدر دروازے پر دستک دی تھی اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، یہ جو تو نے حویلی کے سامنے اپنا گھوڑا کھڑا کیا ہے تو اس سے میں یہ اندازہ لگاتا ہوں کہ تو کہیں دور سے آیا ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کس کام سے تو نے کعب بن عامر کی حویلی کے دروازے پر دستک دی ہے، اور تو کہاں سے آیا ہے؟ اس پر آنے والا وہ سوار کہنے لگا، میرا تعلق عدنانی قبیلے سے ہے، مجھے عدنانی قبائل کے سردار سعد بن سلامہ نے بھیجا ہے، اور میں کعب بن عامر کے لیے ایک انتہائی اہم پیغام لے کر آیا ہوں۔ منظر بن زبیر اس سوار کی گفتگو کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ حویلی کا دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والا کعب بن عامر کا بیٹا مغیرہ بن کعب تھا۔ منظر بن زبیر آگے بڑھا اور ابن کعب کو مخاطب کیا، بیٹے، کیا سردار اس وقت حویلی میں ہے؟ مغیرہ بن کعب نے جب اسبات میں گردن ہلائی تو آنے والے سوار کی طرف دیکھتے ہوئے منظر بن زبیر کہنے لگا، میرے عزیز، تو اپنے گھوڑے کو یہیں رہنے دے، میرے ساتھ چل، میں تجھے کعب بن عامر سے ملاتا ہوں۔ اس کے ساتھ منظر بن زبیر اسے لے کر حویلی میں داخل ہوا۔ مغیرہ بن کعب نے دروازہ کھول دیا اور دونوں کو لے کر وہ دیوان خانے میں داخل ہوا۔ اس وقت دیوان خانے میں کہتانی قبیلے کا سردار کعب بن عامر بیٹھا ہوا تھا۔ منظر بن زبیر اور مغیرہ بن کعب
اور آنے والا سوار جب تینوں اندر داخل ہوئے تو کعب بن عامر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر باری باری منظر بن زبیر اور آنے والے سوار سے مصافحہ کیا اور انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ دونوں ان کے ساتھ کعب بن عامر کا بیٹا بھی بیٹھ گیا تب اسے مخاطب کرتے ہوئے منظر بن زبیر کہنے لگا، یہ آنے والا نوجوان سعد بن سلامہ کی طرف سے آیا ہے، اس کی طرف سے آپ کے لیے کوئی پیغام رکھتا ہے۔ جس وقت منظر بن زبیر یہ الفاظ ادا کر رہا تھا اس وقت معاذ، نابیل، ان کی ماں تینوں دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو کر اندر ہونے والی گفتگو سننے لگی تھیں۔ کعب بن عامر نے آنے والے جوان کو مخاطب کیا، میرے عزیز بتا سعد بن سلامہ نے کیا پیغام دے کر میری طرف روانہ کیا ہے؟ اس پر آنے والا سوار کسی قدر افسردہ اور اداس لہجے میں کہہ رہا تھا، میرے محترم، البشرات کے مسلمانوں کے لیے حالات دن بدن بد سے بدتر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ جو نیا حادثہ ہمارے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے اس سے ہماری سلامتی بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ اسپانیہ کے شہنشاہ چارلز کے بیٹے فلپ کے کچھ مسلح جوانوں نے مسلمانوں کو غلام بنا کر ساحل کی طرف لے جا رہے تھے۔ ساحل پر جہاز کھڑے تھے، ان جہازوں میں ان مسلمانوں کو غلام بنا کر وہ نئی دنیا کی طرف لے جانا چاہتے تھے۔ وہاں لوگوں نے وسیع اراضی پر قبضہ کر رکھا ہے اور اس اراضی کو آباد کرنے کے لیے یہاں مسلمانوں کو غلام بنا کر نئی دنیا بھجوانے کا ایک عمل شروع ہو چکا ہے۔ فلپ کے محافظ جس وقت رات کے وقت مسلمانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے ہوئے لے جا رہے تھے تو مسلمانوں کے کسی سرکردہ نوجوان نے چنگاری بن کر ان کے اندر بغاوت کے آثار پیدا کر دیے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ مسلح جوان فلپ کے محافظوں پر حملہ آور ہوئے، ان میں سے اکثروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور خود بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کے بھاگنے کے بعد صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ فلپ نے کچھ مسلح جوان البشرات کی طرف بھجوائے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ بھاگنے والے مسلمان غلام ہمارے علاقوں کی طرف تو نہیں آئے۔ آنے والے ان مسلح دستوں کے ساتھ ایک کھوجی بھی ہے، وہ سب ہمارے قبیلوں میں داخل ہوئے۔ پہلے وہ حالات کا جائزہ لیتے رہے، انہوں نے ہمارے سردار سعد بن سلامہ پر انکشاف کیا کہ ولی عہد فلپ کے جو بھاگے ہوئے غلام ہیں وہ بھاگ کر وادی البشرات کی طرف آئے ہیں، اس لیے کوئی کھوجی ان کے قدموں کے نشانات کا تعاقب کرتا رہا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھاگنے والے دریائے آش میں داخل ہونے کے بعد دریا کے اندر ہی اندر رہتے ہوئے جنوب کی طرف سفر کرتے رہے، دریا کو پار کر کے مشرق کی طرف نہیں آئے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جنوب کی طرف جانے کے بعد ان کے پاؤں کے نشانات کہیں نہیں ملے۔ وہ مسلح جوان ساحل پر بسنے والے مسلمان مچھیروں اور ماہی گیروں کی طرف بھی گئے، ان کی تلاشی لی، لیکن وہاں انہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ ایسا کرنے کے بعد وہ ہمارے قبیلے میں داخل ہوئے۔ ان لوگوں کو شک ہے کہ جو مسلمان بھاگے ہیں انہوں نے عدنانی یا کہتانی قبائل کے اندر پناہ لے رکھی ہوگی۔ اس سلسلے میں انہوں نے آ کر ہمارے سردار سعد بن سلامہ سے بات کی۔ جب سعد بن سلامہ نے انہیں یقین دلایا کہ میرے قبیلے کی بستیوں میں ایسے مسلمان غلام داخل نہیں ہوئے تب انہوں نے اصرار کیا کہ ہم بستیوں کی تلاشی لیں گے۔ سعد بن سلامہ اس پر راضی ہو گیا اور انہوں نے ہماری بستیوں کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ اب وہ ہماری تلاشی مکمل کرنے کے بعد آپ کی بستیوں کا رخ کر رہے ہیں۔ سعد بن سلامہ نے اس لیے مجھے روانہ کیا ہے کہ اگر ایسے وہ مسلمان بھاگ کر اگر آپ کی بستی کی طرف آئے ہیں تو انہیں یا تو ساحل کی طرف بھجوا دیا جائے یا انہیں ایسی جگہ چھپا دیا جائے جہاں تعاقب کرنے والے انہیں تلاش نہ کر سکیں۔ یہ ایک نہیں سینکڑوں مسلمان نوجوان ہیں جنہیں چارلز کا بیٹا فلپ اپنے ذاتی غلاموں کی حیثیت سے نئی دنیا پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے کہ فلپ نے وہاں وسیع عریض زمینوں پر قبضہ کرنے کے بعد انہیں آباد کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ اس سخت کام کے لیے اس نے نوجوان مسلمانوں کا انتخاب کیا تھا۔ اب کیونکہ وہ مسلمان نوجوان اس کے محافظ دستے کا خاتمہ کرنے کے بعد بھاگ گئے ہیں، لہٰذا جو کوئی بھی انہیں پناہ دے گا یا محفوظ مقام کی طرف بھاگنے میں مدد دے گا، فلپ اس کے خلاف سخت ترین کارروائی کرے گا۔ اس بنا پر مجھے آپ کی طرف بھجوایا گیا ہے کہ اگر وہ لوگ واقعی آپ کی طرف آئے ہیں تو پھر تلاشی لینے والوں کی آمد سے پہلے آپ کو چاہیے کہ انہیں وہاں سے نکال کر کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دیں۔ اس کے ساتھ ہی عدنانی قبیلے کے سردار سعد بن سلامہ کا وہ ایلچی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کعب بن عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں اب جاتا ہوں، اس لیے کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے یہاں پہنچ کر فلپ کے مسلح دستوں کی آمد سے متعلق آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ کعب بن عامر نے جگہ سے اٹھ کر مصافحہ کیا، اسے جانے کی اجازت دے دی اور اس کے ساتھ ہی وہ شخص وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد معاذ، نابیل اور میسونہ تینوں ماں بیٹیاں دیوان خانے میں داخل ہوئی۔ پھر معاذ نے اپنے باپ کعب بن عامر کو مخاطب کیا، بابا، اس سلسلے میں عدنانی سردار سعد بن سلامہ کا شکریہ، لیکن جب وہ بھاگنے والے مسلمان ہماری طرف آئے ہی نہیں تو ہمیں فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ معاذ کے ان الفاظ کے جواب میں کعب بن عامر کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے منظر بن زبیر بول اٹھا، معاذ، میری بیٹی، یہ بات نہیں ہے،
بھاگنے والے مسلمان غلام ہماری طرف آئے ہیں اور دریائے فردیش کے کنارے جو خانقاہیں ہیں ان کے عقب میں کچھ غار ہیں، ان کے اندر ہم لوگوں نے انہیں چھپا رکھا ہے۔ وہ رات کے وقت آئے تھے۔ راہبوں نے بڑی تیزی سے نہ صرف یہ کہ ان کی پناہ کا انتظام کیا بلکہ ان کے کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ منظر بن زبیر کے اس انکشاف پر معاذ اور کعب بن عامر ہی نہیں، نابیل محسونہ اور کعب بن عامر کا بیٹا مغیرہ بن کعب دنگ اور حیران رہ گئے تھے۔ منظر بن زبیر نے یہ انکشاف کیا بھی نہیں تھا کہ بصیر تقریباً بھاگتا ہوا دیوان خانے کے دروازے پر آیا اور کعب بن عامر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آقا، ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلز کے بیٹے فلپ کے کچھ محافظ دستے سعد بن سلامہ کی بستیوں سے نکل کر ہماری طرف آئے ہیں۔ وہ بھاگنے والے کچھ غلاموں کو تلاش کر رہے ہیں اور ان کا علاقہ دریائے فردیش کے کنارے جو راہبوں کی خانقاہیں ہیں ان کی طرف ہے۔ بصیر کے ان الفاظ پر سب پریشان اور فکر مند ہو گئے تھے۔ اپنی جگہوں پر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر کعب بن عامر نے اپنی بیوی محسونہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تم تینوں ماں بیٹی گھر پر رہو، میں منظر اور مغیرہ دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کعب بن عامر، منظر بن زبیر اور مغیرہ بن کعب تقریباً بھاگنے کے انداز میں حویلی سے نکل کر اس کوہستانی سلسلے کا رخ کر رہے تھے جس کے نیچے دریائے فردیش کے کنارے راہبوں کی خانقاہیں تھیں۔ کعب بن عامر، مغیرہ بن کعب اور منظر بن زبیر تینوں جب اس کوہستانی سلسلے کے اوپر آئے جس کے نیچے خانقاہیں بنی ہوئی تھیں، انہوں نے دیکھا کہ انگنت گھوڑ سوار دریائے فردیش کے کنارے کنارے بڑھتے ہوئے راہبوں کی خانقاہوں کا رخ کیے ہوئے تھے۔ اس موقع پر اپنے پہلو میں کھڑے منظر بن زبیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہتانی سردار کعب بن عامر کہہ رہا تھا، ابن زبیر، کم از کم تم نے مجھے پہلے ہی بتا دیا ہوتا کہ اس قدر بھاگنے والے نوجوانوں کو خانقاہوں کے پیچھے پناہ دی گئی ہے۔ دیکھو، فلپ کے مسلح جوان خانقاہوں کا ہی رخ کیے ہوئے ہیں، اور اگر انہوں نے خانقاہوں کی عقبی حصے سے بھاگنے والے مسلمان غلاموں کو دیکھ لیا یا وہ انہیں نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھنا ہمارے سارے قبیلے کی خیر نہیں۔ چارلز ہم پر بغاوت کا الزام لگانے میں دیر نہیں لگائے گا اور ہم پر حملہ آور ہوگا۔ حملے کے نتیجے میں جو حالت مسلمانوں کی ہوگی اسے تم خوب جانتے ہو۔ کعب بن عامر جب خاموش ہوا تو منظر بن زبیر کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور کہنے لگا، سردار، آپ کو پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ رات کے پچھلے حصے میں آئے تھے۔ اس وقت ایک راہب مجھے گھر سے جگا کر لے گیا تھا۔ جب تک ہم ان کے کھانے کا اہتمام کرتے رہے، راہبوں نے ان کی خوب دیکھ بھال کی۔ اس وقت وہ سب آرام کر رہے ہوں گے۔ خانقاہوں کے راہبوں نے بھی گھوڑ سواروں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا، لہٰذا بھاگنے والے غلاموں کو چوکنا اور محتاط ضرور کر دیا ہوگا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان خانقاہوں کے پیچھے جو غاریں ہیں وہ ایسی محفوظ اور بھول بھلیوں پر منحصر ہیں کہ آنے والے یہ گھوڑ سوار انہیں تلاش نہیں کر پائیں گے۔ لمحہ بھر کے لیے منظر بن زبیر رکا۔ کعب بن عامر کو مخاطب کرتے ہوئے وہ پھر کہہ رہا تھا، میں جو آپ کی حویلی کی طرف آیا تو میں آپ کو یہی اطلاع دینے کے لیے آیا تھا کہ رات کو کچھ مسلمان بھاگ کر آئے تھے جنہیں ہم نے غاروں میں چھپا دیا تھا۔ اسے اتفاق کہیے کہ جس وقت میں آپ کی حویلی کے صدر دروازے پر پہنچا، اس وقت عدنانی قبیلے کے سردار سعد بن سلامہ کا ایلچی بھی آپ کے حویلی کے دروازے پر دستک دے رہا تھا، سو میں اس کے ساتھ حویلی میں داخل ہوا۔ جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا تھا وہ اس ایلچی نے آپ سے کہہ دی۔ تلاشی لینے والے گھوڑ سوار اب خانقاہوں کے قریب آ رہے تھے۔ اس موقع پر منظر بن زبیر نے کعب بن عامر کو مخاطب کیا، ہم تینوں کو اس کوہستان کے اوپر نہیں کھڑا ہونا چاہیے، نیچے اتر کر راہبوں کی خانقاہوں کی طرف بڑھنا چاہیے اور آنے والے مسلح جوانوں کے سرخیل سے بھی ملنا چاہیے۔ اگر وہ پوچھیں کہ ہم کس طرف سے آئے ہیں تو ہم ان سے کہیں گے کہ ہم ان خانقاہوں کے راہبوں کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ ہمارا معمول ہے کہ ہم ان کی احوال پرسی کے لیے آتے ہیں تاکہ ان کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ اس موقع پر مطمئن سے انداز میں کعب بن عامر نے منظر بن زبیر کی طرف دیکھا، مسکراتے ہوئے اسبات میں گردن ہلائی، پھر وہ کوہستانی سلسلے سے نیچے اتر کر خانقاہوں کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے وہاں پہنچنے تک مسلح جوان خانقاہوں تک پہنچ چکے تھے اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دیر تک وہ راہبوں سے گفتگو کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ خانقاہوں کے پاس سے گزر کر دریائے فردیش کے کنارے کنارے شمال کی طرف بڑھتے تھے۔ ان کے ایسا کرنے پر کعب بن عامر، منظر بن زبیر اور مغیرہ بن کعب کافی حد تک مطمئن ہو گئے تھے۔ جب دریائے فردیش کے کنارے کنارے وہ مسلح جوان کعب بن عامر، منظر بن زبیر اور مغیرہ بن کعب کے قریب آئے تو ہاتھ کے اشارے سے کعب بن عامر نے انہیں رکنے کے لیے کہا۔ ان کے آگے آگے ان کا کماندار تھا۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے اپنے سواروں کو روک دیا، پھر کعب بن عامر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم کون ہو اور ہمیں کیوں روکا ہے؟ اس پر بڑے پروقار انداز میں کعب بن عامر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، میں کہتانی قبیلے کا سردار کعب بن عامر ہوں۔ میرا یہ روزمرہ کا کام ہے کہ میں راہبوں کی ان خانقاہوں کی طرف آتا ہوں اور ان کی احوال پرسی کرتا ہوں اور انہیں کسی شے کی ضرورت ہو تو انہیں مہیا کرتا ہوں۔
آج بھی میں اس سلسلے میں اسی طرف آیا تو اتنے مسلح جوانوں کو دیکھ کر حیرت ہوئی، اسی بنا پر تمہیں روکا ہے۔ کعب بن عامر جب خاموش ہوا تو وہ کماندار کسی قدر خشکن انداز میں کعب بن عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ آپ ان علاقوں میں راہبوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ دراصل ہمارے شہنشاہ چارلس کے بیٹے فلپ کے کچھ غلام ہمارے مسلح جوانوں کو قتل کر کے بھاگے ہیں۔ ہمیں شک گزرا تھا کہ وہ بھاگ کر البشارات کی طرف آئے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم پہلے عدنانی قبائل کا رخ کیا، ان کی ساری بستیوں کو دیکھا، لیکن ہمیں غلام نہیں ملے۔ اب ہم قحطانی قبیلے کی طرف آئے ہیں۔ اچھا ہوا آپ سے ملاقات بستی کے باہر ہی ہو گئی۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ بھاگنے والے غلام آپ کی طرف تو نہیں آئے؟ آنے والے مسلح جوانوں کا وہ کماندار جب خاموش ہوا تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی عقیدت اور ارادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کعب بن عامر کہہ رہا تھا، ایسے لوگوں کو اپنے ہاں پناہ دینا بغاوت کے گہرے سایوں اور سرکشی کی اندھی پٹیوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ایسا کر کے ہم اپنے قبائل کے لیے تنگ و تاریک زندان کی اذیتوں، مایوسی اور شکست کے بھنور کھڑے نہیں کرنا چاہتے۔ جبل البشارات کے اندر جس قدر بستیاں ہیں، ان کے سردار کی حیثیت سے ہم لوگ یہاں سکون کا لطیف اور سبک ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کعب بن عامر رکا، پھر پہلے سے بھی زیادہ عاجزی اور انکساری میں وہ کہہ رہا تھا، آنے والے مہربانوں، ہم فطرت کے ان فیصلوں کو قبول کر چکے ہیں کہ ہمارا مستقبل ہسپانیہ سے وابستہ ہے، اور ہم ایک جانثار رعایا کی حیثیت سے اپنی تقدیر کو اندلس سے وابستہ کر چکے ہیں۔ کعب بن عامر نے کچھ ایسے انداز میں اور کچھ ایسی عاجزی کے ساتھ آنے والوں کے ساتھ گفتگو کی تھی کہ ان کے کماندار نے محسوس کیا کہ اس کے بولنے کے انداز میں سچائی کی کرنوں کا نقاب، اس کے الفاظ میں انصاف کا فروغ، اس کے لہجے میں تقدس کے لاؤ کی بے فکری تھی۔ کعب بن عامر کو مخاطب کر کے وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس دوران کعب بن عامر بول اٹھا، آنے والے مہربانوں، ہسپانیہ کی رعایا کی حیثیت سے ہم اس سرزمین کے لیے سعادت کا سرچشمہ، صبح کی روشنیوں میں روح کا سرور اور قلب کی پاکیزگی میں امن کا ترانہ ثابت ہونا چاہتے ہیں۔ میری اس گفتگو اور میری اس یقین دہانی کے بعد کہ ہم نے اپنی بستی میں کسی غلام کو پناہ نہیں دے رکھی، پھر بھی اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میں یہیں سے دریائے فدیش کے کنارے کھڑا رہتا ہوں۔ آپ آگے جائیں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ میرے قبائل کی ساری بستیوں کے ایک ایک گھر کو دیکھ سکتے ہیں، تلاشی لے سکتے ہیں، اور اگر بھاگنے والے غلاموں میں سے ایک بھی میری بستی کے کسی بھی گھر سے مل گیا تو آپ لوگ واپس آئیں اور یہیں دریائے فردیش کے کنارے مجھے مصلوب کر دیں، سنگسار کر دیں۔ میں احتجاج کی ایک صدا بلند نہیں کروں گا۔ کعب بن عامر کے ان الفاظ سے وہ لوگ کچھ ایسے متاثر ہوئے کہ ان کا سرخیل کچھ دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، نہیں، آپ کی باتوں میں خلوص اور جانثاری ہے۔ اس سے پہلے ہم عدنانی قبائل کی ساری بستیوں کا جائزہ لے چکے ہیں، وہاں سے بھی ہمیں کچھ نہیں ملا۔ اب ہم واپس فلپ کے پاس جاتے ہیں اور اس پر انکشاف کرتے ہیں کہ بھاگنے والے نہ جانے کدھر چلے گئے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں۔ اسے یہ بھی یقین دلائیں گے کہ انہوں نے البشارات کے سلسلوں میں پناہ نہیں لی۔ بہرحال جاتے ہوئے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہمارے جانے کے بعد بھاگنے والوں میں سے کوئی آئے۔ کعب بن عامر نے اس کی بات کاٹ دی اور کہنے لگا، آپ بالکل مطمئن اور بے فکر ہو کر جائیں۔ آپ کے جانے کے بعد بھی بھاگنے والوں میں سے کسی نے ہماری بستیوں کا رخ کیا تو اس کی اطلاع فی الفور آپ کو کر دی جائے گی۔ مسلح جوانوں کا کماندار پھر چند لمحوں تک بڑی عقیدت سے کعب بن عامر کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے کعب بن عامر کو مخاطب کیا، ایسی ہی یقین دہانی مجھے ایک عدنانی قبائل کے سردار سعد بن سلامہ نے بھی دلائی ہے، اور جو گفتگو آپ نے مجھ سے کی ہے اس سے میں بالکل مطمئن اور خوش ہوں۔ اس سلسلے میں نے آپ کو جو زحمت دی اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ مسلح جوان دریائے فدیش کے کنارے کنارے شمال کی طرف چلے گئے۔ معاذ، نابیل اور ان کی ماں میسونہ تینوں دیوان خانے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ تینوں مغموم، پریشان اور فکر مند تھی کہ اس موقع پر معاذ نے اپنی ماں اور بہن کو مخاطب کیا، فلپ کے مسلح جوانوں نے اگر یہاں پناہ لینے والے غلام مسلمانوں کو تلاش کر لیا تو پھر ہمارے قبائل ایک نہ ختم ہونے والی اذیت اور عقوبت کا شکار ہو کر رہ جائیں گے۔ معاذ جب خاموش ہوئی تو اس کی ماں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، بھاگنے والے غلاموں کو اس طرح غاروں میں پناہ نہیں دینی چاہیے تھی۔ معاذ نے کھونے کے انداز میں اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی، اماں، میں اس سلسلے میں آپ سے اتفاق نہیں کرتی۔ بھاگنے والوں کو پناہ ضرور دینی چاہیے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے، لیکن ان کو پناہ دینے کا کوئی اچھا انتظام ہونا چاہیے جہاں وہ محفوظ رہیں۔ اس کے بعد ان کی آمد کی اطلاع خیرالدین بھروسہ کے ساتھیوں کو کی جانی چاہیے تاکہ وہ ان کو یہاں سے نکال کر لے جائیں۔ معاذ کے ان الفاظ کی ادائیگی کے بعد کچھ دیر تک دیوان خانے میں خاموشی رہی، پھر تینوں ماں بیٹی گھریلو موضوع پر گفتگو کرنے لگی تھی، ساتھ ہی ساتھ وہ بڑی بے چینی سے کعب بن عامر اور مغیرہ بن کعب کا انتظار کرنے لگی تھی۔ دوسری جانب ہسپانیہ کے ولی عہد فلپ کے مسلح جوانوں کے جانے کے بعد
کعب بن عامر، منظر بن زبیر اور مغیرہ بن کعب کچھ دیر تک دریائے فدیش کے کنارے کھڑے رہے۔ جب شمال کی طرف جانے والے مسلح جوان کوہستانی سلسلے کا ایک موڑ موڑتے ہوئے ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، تب انہوں نے بھی دریائے فدیش کے کنارے شمال کی طرف جانا چاہا تو انہیں ایک دم رک جانا پڑا، اس لیے کہ ان کی پشت کی جانب سے کسی نے انہیں پکارا تھا۔ تینوں نے جب مڑ کر دیکھا تو خانقاہوں کی طرف سے راہب بطروش تقریباً بھاگتا ہوا ان تینوں کی طرف آ رہا تھا۔ بطروش کو اپنی طرف آتے دیکھ کر تینوں مڑے، آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگے، اس کے قریب جا کر رک گئے۔ پھر کعب بن عامر نے کسی قدر فکر مند لہجے میں بطروش کو مخاطب کیا، بطروش، خیریت تو ہے؟ یہ فلپ کے مسلح جوان خانقاہوں کی طرف آئے تھے، انہیں کوئی شک تو نہیں گزرا؟ بطروش نے بڑے مطمئن انداز میں کعب بن عامر کو مخاطب کیا، آپ لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، دراصل یہ فلپ کے مسلح جوان تھے، یہ عدنانی بستیوں کی تلاشی لینے کے بعد ادھر آئے۔ میرے خیال میں اب تک منظر بن زبیر نے تفصیل آپ کو بتا دی ہوگی، یا فلپ کے مسلح جوانوں نے ہی آپ پر انکشاف کر دیا ہوگا کہ کچھ مسلمان بھاگ کر ان علاقوں کی طرف آئے ہیں۔ انہوں نے ہماری خانقاہوں کے پیچھے جو دور دور تک پھیلے ہوئے غاروں کے سلسلے ہیں ان کے اندر ہی پناہ لی ہے۔ فلپ کے مسلح جوان ہمارے پاس آئے، بڑی رازداری سے انہوں نے ہم سے بھاگنے والے مسلمانوں سے متعلق پوچھا۔ جب ہم نے لا علمی کا اظہار کر دیا اور انہیں یہ بھی یقین دلایا کہ بھاگنے والوں نے ان علاقوں کا رخ نہیں کیا تو وہ کسی قدر مطمئن ہو گئے۔ میرے خیال میں وہ اگر ہمارے پاس نہ آتے اور سیدھے آپ کی طرف جاتے تو ضرور آپ کی بستیوں کی تلاشی لینے کی کوشش کرتے۔ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد وہ مطمئن ہو گئے اور چلے گئے۔ بطروش جب خاموش ہوا تو کسی قدر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کعب بن عامر نے اسے مخاطب کیا، میرے عزیز، فلپ کے مسلح آدمیوں سے تو ہم نے پناہ لینے والوں کو بچا لیا، لیکن یہ سلسلہ کب تک قائم رہے گا؟ فلپ بڑا ڈھیٹ، بڑا انتقام لینے والا آدمی ہے، وہ بھاگنے والے مسلمانوں کو ضرور تلاش کر لے گا، اس لیے کہ ان مسلمانوں کو غلام بنا کر نئی دنیا بھجوانا چاہتا تھا، اور ان پر دو طرح کے الزام لگائے گا، ایک تو یہ کہ بھاگے، دوسرے وہ مسلح جوان جو انہیں ساحل کی طرف لے جا رہے تھے انہوں نے قتل کر دیا۔ گو وہ مسلح جوان لوٹ گئے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، فلپ ضرور اپنے مخبر البشرات میں پھیلائے گا، ان کے ذریعے جاننے کی کوشش کرے گا کہ بھاگنے والے کدھر گئے۔ اب ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں یہاں سے کسی نہ کسی طرح نکال کر افریقہ کی طرف روانہ کیا جانا چاہیے، ساتھ ہی کسی پر یہ انکشاف نہیں ہونا چاہیے کہ بھاگنے والوں نے دریائے فدیش کے کنارے غاروں میں پناہ لی ہے۔ کعب بن عامر جب خاموش ہوا تب بطروش نے کہنا شروع کیا، ان کے متعلق آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے رات کے وقت ہی اپنے دو رازدار ملاحوں کو افریقہ کی طرف روانہ کر دیا تھا، جو محترم خیر الدین باربروسا کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان مسلمانوں کو یہاں سے نکالنے کا اہتمام کریں گے۔ بطروش رکا، ایک غائر نگاہ اس نے کعب بن عامر پر ڈالی اور پھر کہنے لگا، اس وقت ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ ان لوگوں کی خوراک کا ہے، اس لیے کہ بطروش کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کعب بن عامر بول اٹھا، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس سے متعلق تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج رات کے وقت ان لوگوں کو ضرورت کے مطابق اناج اور دوسری اشیاء پہنچ جائیں گی، بس تم لوگ پناہ لینے والوں کو جلد از جلد یہاں سے نکال کر محفوظ جگہ پر پہنچانے کا اہتمام کرو۔ کعب بن عامر کے ان الفاظ سے بطروش مطمئن ہو گیا۔ پھر کعب بن عامر، مغیرہ بن کعب اور منظر بن زبیر تو واپس دریا کے کنارے شمال کی طرف ہو لیے، جبکہ بطروش واپس خانقاہوں کی طرف جا رہا تھا۔ اپنی حویلی کے قریب جا کر کعب بن عامر کو اچانک کچھ یاد آیا، پھر وہ منظر بن زبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابن زبیر، میرے عزیز، تمہیں ایک اچھی خبر بتانا بھول گیا، دراصل ہم نے اپنی بیٹی نابیل کی منگنی کر دی ہے۔ کعب بن عامر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی طرف کسی قدر حیرت انگیز اور تعجب سے دیکھتے ہوئے منظر بن زبیر نے پوچھ لیا، ایسا آپ نے کب کیا؟ کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوئی؟ جواب میں کعب بن عامر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہوا یوں کہ گزشتہ شب سعد بن سلامہ اور اس کے اہل خانہ ہمارے گھر آئے۔ سعد بن سلامہ نے اپنے بھتیجے کے لیے میری بیٹی نابیل کا رشتہ مانگا، جس کے لیے ہم نے ہاں کر دی۔ جواب میں سعد بن سلامہ نابیل کو انگوٹھی پہنا کر منگنی پکی کر گیا۔ کعب بن عامر یہاں تک کہنے کے بعد رکا، پھر غور سے منظر بن زبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دراصل سعد بن سلامہ اپنے دونوں بھتیجوں کے لیے نابیل اور معاذ دونوں کا رشتہ مانگنا چاہتا تھا، لیکن ہم نے صرف نابیل کے لیے ہاں کی ہے۔ کعب بن عامر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ درمیان میں منظر بن زبیر بول اٹھا، آپ نے بہت اچھا کیا، جہاں تک معاذ کا تعلق ہے تو وہ حسن کرسو کو پسند کرتی ہے اور اپنا مستقبل اس سے وابستہ کر چکی ہے۔ کعب بن عامر نے اس موقع پر مسکراتے ہوئے ابن زبیر کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، ابن زبیر، تمہارا کہنا درست ہے، اگر معاملہ کسی اور شخص کا ہوتا تو یقیناً سعد بن سلامہ زور ڈالتا کہ معاذ کا رشتہ اسے دیا جائے، لیکن جب میں نے اسے سعد بن سلامہ پر انکشاف کیا کہ میری بیٹی معاذ حسن کرسو کو پسند کرتی ہے اور حسن کرسو بھی معاذ کے لیے چاہت کے جذبے رکھتا ہے، تب سعد بن سلامہ نے بڑی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر معاذ حسن کرسو کو پسند کرتی ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی سعادت عدنانی اور قحطانی قبائل کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ تینوں چلتے چلتے حویلی کے صدر دروازے کی طرف آ گئے تھے، لہٰذا کعب بن عامر خاموش ہو گیا۔ صدر دروازے کے قریب منظر بن زبیر رک گیا، پھر کعب بن عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا،
آپ اپنے اہل خانہ کے پاس جائیں، وہ بڑی بے چینی سے آپ دونوں کی واپسی کا انتظار کر رہے ہوں گے، اس لیے کہ اور نہیں تو کم از کم ماز بڑی بے چینی سے یہ جاننے کے لیے منتظر ہوگی کہ فلپ کے مسلح جوانوں کے ساتھ کیا معاملہ طے ہوا۔ میں واپس کوہستانی سلسلے کی طرف جاتا ہوں، اس لیے کہ ریوڑ کی حفاظت کے لیے میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر آیا تھا، وہ گھر جائے گا اور ریوڑ کی دیکھ بھال میں خود کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی منظر بن زبیر وہاں سے لوٹ گیا۔ کعب بن عامر اور مغیرہ بن کعب دونوں باپ بیٹا حویلی میں داخل ہونے کے بعد جو ہی حویلی کے صحن میں آئے، دیوان خانے سے ماز تقریباً بھاگتی ہوئی نکلی۔ اس کے پیچھے پیچھے نابل اور ان کی ماں میسونہ بھی تھی۔ ماز اپنے باپ کعب بن عامر کے سامنے آئی اور انتہائی بے چینی اور فکرمندی میں اسے مخاطب کیا۔ بابا، فلپ کے وہ مسلح دستے جو بھاگنے والے مسلمان غلاموں کی تلاش میں ادھر آئے تھے، کیا وہ لوٹ گئے یا ہماری بستی کی تلاشی کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں؟ اور انہوں نے دریا کے کنارے راہبوں کی خانقاہوں کا رخ کیا تھا تو وہاں کوئی حادثہ تو پیش نہیں آیا؟ کعب بن عامر تھوڑی دیر تک مسکرا کر ماز کی طرف دیکھتا رہا، پھر انتہائی ہمدردی اور شفقت بھرے انداز میں کہنے لگا، میری بچی، میں تیری فکر مندی اور پریشانی کو سمجھتا ہوں۔ مسلمانوں کے لیے جو درد مندانہ جذبہ تو رکھتی ہے، اس کے لیے میری بیٹی تیرے جذبے، تیرے احساسات قابل ستائش ہیں۔ بہرحال فکر مند نہ ہو، مسلح دستے خانقاہوں کی طرف گئے ضرور تھے، لیکن وہاں کے راہبوں نے انہیں مطمئن کر دیا۔ میری بیٹی، میری ان سے گفتگو ہوئی، اس سے بھی انہیں اطمینان ہوا، لہٰذا وہ ہماری بستیوں کی تلاشی لینے کی بجائے لوٹ گئے ہیں۔ اس پر معاذ نے ایک لمبا سانس لیا۔ اس موقع پر اس کے چہرے پر سکون آمیز مسکراہٹ تھی۔ دوسری جانب اس کی بڑی بہن نابیل اور ماں میسونہ بھی سکون محسوس کر رہی تھی۔ پھر اپنی بیوی میسونہ کی طرف دیکھتے ہوئے کعب بن عامر کہنے لگا، میں چاہتا ہوں اگلے مہینے نابیل کی شادی کا اہتمام کر دیا جائے۔ یہ جو مسلمان غلام بھاگے ہیں، ان کی وجہ سے چارلز کا بیٹا فلپ البشارات کے حالات خراب کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ فی الحال تو فلپ کے مسلح جوان مطمئن ہو گئے ہیں، لیکن اس کو ایک وجہ اور ایک علت بنا کر وہ مسلمانوں پر کوئی نہ کوئی الزام تراشی ضرور کریں گے، اور اس کی بنا پر وہ مسلمانوں پر چڑھ دوڑنے کی کوشش کریں گے۔ کعب بن عامر جب خاموش ہوا تو میسونہ نے کچھ سوچا اور پھر کہنے لگی، آپ کی آمد سے پہلے میں، نابیل اور معاذ اسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھی۔ نابیل کہہ رہی تھی کہ اس شادی میں حسن کرسو کو بھی شامل کیا جانا چاہیے، چونکہ حسن کرسو کو ہم معاذ کے لیے چن چکے ہیں۔ معاذ بھی اسے پسند کرتی ہے اور اپنے مستقبل کو اس سے وابستہ کر چکی ہے، اور ہم نے اسے ایسا کرنے کی اجازت بھی دے دی ہے، تو اب حسن کرسو کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے۔ میسونہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی، اس لیے کہ کعب بن عامر ایک عجیب سی عقیدت اور ارادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، حسن کرسو کے ساتھ ہمارا ایک نہیں انگنت رشتے ہیں۔ اگر معاذ کے لیے ہم اس کا انتخاب نہ بھی کر چکے ہوتے، تب بھی اسلام کے فروغ اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جو جذبات وہ خیر الدین باربروسا کے ساتھ انجام دے رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی ان کے ساتھ بے شمار ناطے بن جاتے ہیں۔ حسن کرسو کی حیثیت میرے ہاں ایسی ہی ہے جیسے میرے بیٹے مغیرہ بن کعب کی۔ اس سلسلے میں میری بیٹی معاذ کے خیالات اور جذبات کیا ہیں؟ اس موقع پر شرم و حیا کے باعث معاذ کی گردن جھک گئی تھی۔ اس بیچاری نے کیا کہنا ہے، اس کی حالت دیکھیں، زمین کی طرف دیکھنے لگی ہے۔ بہرحال حالات کو دیکھتے ہوئے منظر بن زبیر سے ضرور کہیں گے کہ حسن سے رابطہ کرے اور اس سے کہے کہ نابیل کی شادی میں شرکت کرنے کی کوشش کرے، لیکن ایسا ہم اس وقت کریں گے جب نابیل کی شادی کے دن مقرر کر دیں گے۔ مسکراتے ہوئے کعب بن عامر کہنے لگا، یہ ساری گفتگو یہاں کھڑے کھڑے صحن میں ہی ہو رہی ہے یا دیوان خانے میں جانے کی اجازت ہوگی؟ اس بات پر میسونہ مسکرا دی اور پھر سب دیوان خانے کی طرف ہو لیے۔ کوکو شہر کا نظم و نسق درست کرنے کے بعد خیر الدین باربروسا اپنے سالاروں اور لشکریوں کے ساتھ کوکو شہر سے نکلا۔ اس کا رخ اب بونا شہر کی طرف تھا، جہاں کوکو کے حکمران ابن قاضی نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کر لیا تھا۔ جس قدر لشکر کے ساتھ ابن قاضی نے کوکو شہر سے باہر خیر الدین باربروسا کا مقابلہ کیا تھا، اب بونا شہر میں اس کے پاس اس سے کہیں بڑا لشکر تھا۔ خیر الدین کا مقابلہ کرنے کے لیے اسے ہسپانوی حکمران اور سالار منکیر، ٹیونس کے حکمران حسان، بربروں کے سردار حفصی، تلمسان کے بادشاہ ابو ہمو اور قبائل صغرا کے دوسرے سالار احمد بن قاضی سے نہ صرف یہ کہ کمک پہنچ چکی تھی، بلکہ ضروریات زندگی کے ڈھیر اس کے پاس پہنچا دیے گئے تھے۔ دوسری جانب ابن قاضی کا بیٹا حسین تو پس پردہ ہی رہا، لیکن عبادہ بن تمام اور علقمہ بن سعدون نے ابن قاضی کو ایک بار پھر سمجھایا کہ مسلمانوں کو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے۔ ہسپانوی والی مونکیٹ کے کہنے پر مسلمانوں کو مسلمانوں ہی کے خلاف جنگ و جدال سیب نہیں دیتا، لیکن ابن قاضی نے عبادہ بن تمام اور علقمہ بن سعدون کی کسی بات پر دھیان دینے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں عبادہ اور علقمہ اندر ہی اندر اپنے ہم نوا لشکریوں اور سالاروں کو استوار کرنے لگے۔
لیکن انہیں کچھ زیادہ موقع نہ ملا، اس لیے کہ خیر الدین بابروسا اپنے لشکر کے ساتھ بونا شہر کے قریب پہنچ گیا، جس کے جواب میں ابن قاضی بھی بونا شہر سے باہر نکلا۔ ابن قاضی کا ارادہ تھا کہ شہر سے باہر خیر الدین بابروسا کو بدترین شکست دے کر اس سے کوکو کی شکست کا بدلہ لے۔ شہر کے باہر ایک بار پھر دونوں لشکر ٹکرائے۔ اس بار حملہ آور ہونے کی ابتدا ابن قاضی نے کی تھی اور وہ خیر الدین بابروسا کے لشکر بےکراں شام کے اطراف میں چیختی زہر اگلتی آندھیوں، رشتوں میں ابہام، راہوں میں قضا کا غبار اور کاروانوں میں صف در صف خناس کھڑے کرتے شیطان کے گماشتوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ خیر الدین بابروسا اور اس کے ساتھیوں نے کمال جرأت مندی اور جانثاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابن القاضی کے حملوں کو روکا۔ پھر انہوں نے اس انداز میں تکبیریں بلند کرنا شروع کی کہ جیسے بدلتے موسم کی شادابی میں گنگناتی روانیوں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا ہو۔ شروع میں خیر الدین بابروسا اور اس کے ساتھیوں نے اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھا۔ ان کا دفاع بھی بڑا عجیب و غریب اور انوکھا تھا، جیسے بساط فن پر کار فرمائی بے مثل ہنر نے اپنے کام کی ابتدا کی ہو۔ وہ اس صنع کی طرح اپنا دفاع مکمل کر رہے تھے جو اپنے قدموں میں ایک کاروان، اپنے ہنر میں ایک دبستان، اپنی پیش قدمی میں انگنت خونی داستانیں رکھنے والے عناصر کی سی طاقت اور قوت رکھتا ہو۔ دفاع کو مکمل کرنے کے بعد خیر الدین بابروسا اور اس کے ساتھی حرکت میں آئے۔ انہوں نے جوابی حملے کی ابتدا کی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ابن قاضی کے متحدہ لشکر پر پانی کے بے سکون لہروں کو وحشی اور زخمی کر دینے والے بگولوں، نیندوں کو برہم کر دینے والے بادلوں کی زخمی گرج اور علم نصیبہ کی کھڑی کرتی کڑوی کسیلی رتوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ جنگ اپنے زور اپنے عروج پر آ گئی تھی۔ ابن قاضی اور اس کے حواریوں نے بار بار اپنی پوری قوت صرف کرتے ہوئے بابروسا کے لشکر کے پہلو پر دکھوں کی کسک، شوریدہ سر، اعصابی ہیجان اور سلگتے لمحوں کی طرح حملہ آور ہو کر اس کے لشکر میں شگاف اور شکستگی کے آثار پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں پوری طرح ناکامی ہوئی۔ دوسری جانب خیر الدین بابروسا اور اس کے لشکری جوابی کارروائی کرتے ہوئے آگ کی جوالہ نمود کی بے نمود تحریکوں، وقت کی ظالم دھاروں، کرب کے الاؤ کی طرح ابن قاضی کے لشکر پر ضربیں لگا رہے تھے۔ ان کے حملہ آور ہونے میں زہرہ کا سرور، دہکتے روپ اور خواب و خمار کی سی تازگی تھی۔ میدان جنگ اب پوری طرح بول اٹھا تھا۔ چاروں طرف جسم جلاتے شعلوں کا سما، طوفان کاٹتی وحشتیں اور اضطراب آفرین فروش اپنے رنگ دکھانے لگے تھے۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد ابن قاضی کو خیر الدین بابروسا کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بھاگ کر بونا شہر میں محصور ہو گیا، لیکن اس کے فوراً بعد ایک خونی انقلاب بونا شہر میں اٹھا۔ بونا شہر سے باہر ہونے والی جنگ میں عبادہ بن تمام بری طرح زخمی ہوا تھا، تاہم اس نے اور علقمہ بن سعدون نے مشورہ کیا اور اپنے ساتھیوں کو آگاہ کرتے ہوئے انہوں نے بونا شہر میں ابن قاضی کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی۔ جب عبادہ بن تمام اور علقمہ کے ساتھیوں نے ابن قاضی کے خلاف علم بغاوت کھڑا کیا تو اس کے اتحادیوں میں سے کئی ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تب سارا ہی لشکر ابن قاضی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، اس لیے کہ کوئی بھی مسلمان لشکری پسند نہیں کر رہا تھا کہ مسلمان آپس میں دستے گریبان ہوں۔ اسی کشمکش میں بونا شہر میں ابن قاضی کو قتل کر دیا گیا۔ دوسری طرف خیر الدین بابروسا نے بونا شہر سے باہر پڑاؤ کر لیا تھا۔ زخمیوں کی دیکھ بھال ہونے لگی تھی۔ اسی دوران اس کے کچھ اطلاع گر اس کے پاس آئے اور انہوں نے یہ خبر دے دی کہ بونا شہر میں بغاوت کھڑی ہو گئی ہے اور مسلمانوں کی یکجہتی اور اتفاق قائم رکھنے کے لیے دو سرداروں عبادہ بن تمام اور علقمہ بن سعدون نے ابن قاضی کے خلاف بغاوت کھڑی کر کے ابن قاضی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ یہ خبر یقیناً مسلمانوں کے لیے خوشگن تھی۔ اس سلسلے میں خیر الدین بابروسا اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہی چاہتا تھا کہ بونا شہر کا دروازہ کھلا اور لوگوں کا ایک گروہ سفید علم بلند کیے ہوئے خیر الدین بابروسا کی طرف بڑھا۔ اس طرف خیر الدین بابروسا اپنے نائب اول ترغوت حسن کرسو، صالح، سنان، کاکاد اور دیگر سالاروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ سب بڑے غور سے بونا شہر کا دروازہ کھول کر آنے والے وفد کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب وہ قریب آئے تو سب دنگ رہ گئے، اس لیے کہ اس وفد کے ارکان میں سے کچھ جوان کسی کو چارپائی پر ڈالے اپنے ساتھ لا رہے تھے۔ وفد کے وہ ارکان سیدھے اس جگہ آئے جہاں خیر الدین بابروسا اپنے سالاروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ چارپائی جس پر انہوں نے کسی کو اٹھا رکھا تھا انہوں نے وہاں لا کر زمین پر رکھ دی اور ان میں سے ایک جو ان کا سرخیل تھا خیر الدین بابروسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امیر، میرا نام علقمہ بن سعدون ہے۔ ہم لوگ گناہ گار اور مجرم ہیں۔ میں نے ابھی تک آگے بڑھ کر آپ سے مصافحہ نہیں کیا، نہ جانے آپ کی طرف سے کیسا رد عمل ہو۔ یہاں تک کہتے کہتے علقمہ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ خیر الدین بابروسا آگے بڑھا۔ اس سے مصافحہ کرنے کے بجائے اسے گلے لگا لیا، پرجوش انداز میں اس کا گال تھپ تھپایا۔ پھر خیر الدین بابروسا کے دوسرے سالار علقمہ سے گلے مل رہے تھے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ آنے والے ساتھیوں کا بھی اسی طرح پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ جب ایسا ہو چکا تب علقمہ چارپائی سے قریب آیا،
سفید چادر اٹھائی، وہاں عبادہ بن تمام لیٹا ہوا تھا، وہ زخمی تھا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علقمہ بن سعدون نے بابروسہ کو مخاطب کیا، امیر، یہ میرا ساتھی عبادہ بن تمام ہے، ہم سب کی نمائندگی یہ خود ہی کرے گا، اس کی ٹانگوں پر گہرے زخم آئے ہیں، لہٰذا یہ چل پھر نہیں سکتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد علقمہ جب خاموش ہوا تو عبادہ بن تمام نے اسے مخاطب کیا، ابن سعدون، میرے بھائی، مجھے سہارا دے کر امیر خیر الدین بابروسہ کے سامنے کھڑا کرو، ہم لوگ مجرم ہیں، اور ایک مجرم کی حیثیت سے میں امیر خیر الدین بابروسہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی سزا سننا پسند کروں گا۔ عبادہ بن تمام دم لینے کے لیے رکا، پھر کہنے لگا، امیر، ہم وہ بدبخت لوگ ہیں جو مہکتے اجالوں سے دور بہکتے اندھیروں میں سرگرداں رہے، گل رنگ پاکستانوں کی نگہداری کرنے کی بجائے ہم لوگ کانٹوں کی آبیاری میں مصروف رہے، آزادی کے سنہرے لمحوں فوج بندی کی فضوں خیزیاں تلاش کرنے کی بجائے اپنی ملت کی یکجہتی کو خراب کرتے رہے۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ حیرت کی شام و سحر میں ڈوبی امن کی ریشمی ساعتوں میں ہی سکون کو برہم کرتے خونی عزائم کا ساتھ دیتے رہے۔ ہمارے گرد مسلمانوں کی سسکیاں، آہیں اور ہچکیاں ایک ہیجان کھڑا کرتی رہیں، لیکن ہم اپنی ہی قوم کے لیے فراق اور فریب، گلوں کے طوق اور کلک و قلم کے لیے تمرد اور سرکشی ضمیر کے لیے کالک کا متلاشی بنے رہے۔ ہم وہ بدبخت مسلمان ہیں جو اپنی دینی روح و حدت، ملی یکجہتی کے جذبوں، مہتاب سایوں کی فراموش کر کے اسلام دشمن قوتوں کا ساتھ دیتے ہوئے تاریک وسوسوں، ظلمت گزیدہ کفن، باطل کی تخریب کے پہلو سے پہلو ملا کر چلتے رہے۔ ہم اپنے اس مالک کو فراموش کر گئے جس نے نوح کے سفینے کو ساحل سے آشنا کیا، جس نے موسیٰ کو عصا اور ید بیضا عطا کیا، اور جس نے غار ہیرا کو اقرا کے جلال سے بھر دیا۔ کاش ہم سب مسلمان کعبے کی حرمت کی تنویریں ثابت ہوتے تو آج نیل گوبے کراں، آسماں بادلوں کے کھلے بادبان اور خاک و افلاک سب ہماری کہکشاؤں کی اسی عظمت کے زیر نگیں ہوتے۔ اگر ہم اکٹھے ہو کر جلال حق، جمال سچ کے علم بلند کرتے تو آج ہم بحر و برق بزم کے امیر ہوتے۔ افسوس ہم نے تکبیر ملائے اعلیٰ اور دفاع لا الہ کو فراموش کر دیا اور ہوس کی گہری تاریکیوں اور گمراہی کی کالی گھنگھور گھٹاؤں میں کھو گئے۔ یہاں تک کہنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے عبادہ بن تمام خاموش رہا، پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے اللہ، میں امیر خیر الدین بابروسہ سے معافی مانگ چکا ہوں، تو بھی مجھے اور میرے ساتھیوں کو معاف کرنا۔ میرے اللہ، تیری ہی ستوت چاندنی رچے آبشاروں میں ہے، ہر شے میں تیری ہی زوریزی ہے، نیلے سمندر میں تیرا جلال، دشت و گلشن میں تیرا جمال ہے، تو ہواؤں میں، فضاؤں میں، خلاؤں میں، کہکشاؤں میں ہے۔ اے اللہ، تو ہی اپنی الوہیت، اپنی ربوبیت سے پستیوں سے اٹھا کر کمال عطا کرتا ہے، تیرے سوا سب کا مقدر زوال ہے۔ اے مالک کے دو جہاں، نفس نفس کی صداؤں، کون و مکاں کی تنہائیوں میں تیری ذات اور صفات کی تجلیاں ہیں۔ اے میرے اللہ، میں تیری طرف رجوع کرتے ہوئے اپنی گزشتہ کوتاہیوں اور گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ یہاں تک کہتے کہتے عبادہ بن تمام کی ہچکیاں بن گئی، رو دیا، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ اٹھا۔ یہ بڑا متاثر کن منظر تھا۔ اس موقع پر خیر الدین بابروسہ آگے بڑھا، عبادہ بن تمام کو اس نے تسلی دی۔ عبادہ بن تمام سنبھلا، تب اپنے قریب ہی کھڑے علقمہ کو مخاطب کرتے ہوئے خیر الدین بابروسہ نے پوچھا، تم دونوں عالم اسلام کے عظیم فرزند ہو، میں نیکی کی طرف تمہارے رجوع کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی میں تم سے یہ بھی پوچھتا ہوں کہ کوکو کے حکمران ابن قاضی کا بیٹا حسین کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ کیا وہ بھی مسلمانوں کے انتشار کا حامی ہے؟ اس پر علقمہ کہنے لگا، امیر، ابن قاضی کا خاتمہ اور اسے قتل کرنے میں اس کا بیٹا حسین ہمارے ساتھ ہے، وہ اس وقت بونا شہر میں موجود ہے۔ ہم نے اسے اپنے ساتھ لانا چاہا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں کون سا منہ لے کر امیر خیر الدین بابروسہ کے سامنے جاؤں، میں کس حیثیت سے اپنا تعارف کراؤں گا کہ میں غدار اور دشمن ملت ابن قاضی کا بیٹا ہوں، اور اس کا کہنا تھا کہ امیر خیر الدین بابروسہ میرے لیے جو سزا تجویز کریں گے مجھے اس سے آگاہ کر دیا جائے، اور وہ سزا بھگتنے کے لیے میں امیر کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ علقمہ کے ان الفاظ سے خیر الدین بابروسہ بڑا متاثر ہوا۔ علقمہ سے اس نے کہا کہ حسین کو میرے پاس بلا کر لایا جائے۔ اس پر علقمہ نے کچھ آدمی بونا شہر کی طرف روانہ کیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹے، ان کے ساتھ ابن قاضی کا بیٹا حسین بھی تھا۔ بابروسہ کے سامنے آ کر حسین نے اچانک زمین پر گرتے ہوئے خیر الدین بابروسہ کے پاؤں پکڑنے ہی چاہے تھے، لیکن بابروسہ نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا، فوراً چھپ کر اسے اٹھایا اور گلے لگا لیا کہ انتہائی بشاشت میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، حسین، میں تمہارے عبادہ بن تمام اور علقمہ بن سعدون کے کردار سے اس قدر خوش ہوا ہوں جس کا اظہار میں الفاظ میں نہیں کر سکتا۔
یہاں تک کہتے ہوئے خیرالدین باربروسا کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ حسین بن قاضی اپنے لباس کے اندر سے چابیاں نکالیں اور خیرالدین باربروسا کو پیش کرتے ہوئے وہ کہنے لگا، امیر، یہ بونا شہر کی چابیاں ہیں، یہ شہر آپ کا ہے، اس لیے کہ آپ اسے بزور شمشیر فتح کر چکے ہیں۔ خیرالدین باربروسا نے بونا شہر کی چابیوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر وہ چابیاں اس نے عبادہ بن تمام کی مسیری پر رکھ دی۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا، میں ایک بار پھر تم تینوں کے کرداروں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ حسین، جن علاقوں پر تمہارے باپ حکمران تھا، ان علاقوں پر میں تمہیں اپنی طرف سے والی مقرر کرتا ہوں۔ افریقہ کے حالات میں بھی کسی بھی وقت کوئی منفی اور ناقابل برداشت تبدیلی رونما ہو سکتی ہے، لہٰذا تم ایک اچھا اور تربیت یافتہ لشکر تیار کرنا۔ جہاں تک عبادہ بن تمام اور علقمہ کا تعلق ہے تو یہ تمہارے عمدہ سالار اور دستے راست بن کر تمہارے ساتھ رہیں گے۔ عبادہ بن تمام زخمی ہے، اگر تمہارے پاس اس کے علاج کے لیے اچھا طبیب نہ ہو تو میں اس کا خود علاج کرواتا ہوں۔ اس پر علقمہ بن سعدون کہنے لگا، ابھی بونا شہر میں بہت اچھے طبیب ہیں۔ عبادہ بن تمام کی خواہش تھی کہ ہم اسے چارپائی پر ڈال کر آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور ہم نے اس کی خواہش کا احترام کیا ہے۔ اب ہم سب کے لیے آپ جو بھی حکم جاری کریں گے وہ ہمارے لیے آخری ہوگا۔ اس گفتگو کے بعد جب خیرالدین باربروسا نے حسین بن قاضی، عبادہ بن تمام اور یلقمہ بن سعدون کو جانے کی اجازت دے دی تو وہ اپنے سارے سالاروں کے ساتھ اور ساتھیوں کے ساتھ بونا شہر کی طرف چلے گئے۔ ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد خیرالدین باربروسا کے دو طلایہ گر اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسپین کے شہنشاہ چارلز کے بیٹے فلپ کے مظالم سے بھاگ کر جن مسلمان نوجوانوں نے البشارات کے غاروں میں پناہ لی تھی اس کی اطلاع دی۔ یہ اطلاع ملتے ہی خیرالدین باربروسا فوراً حرکت میں آیا، کاکات اور حسن کرسو کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بچوں، جو کچھ آنے والے ان دو طلایہ گروں نے بتایا ہے تم نے بھی سن لیا ہے۔ پہلے کی طرح میں یہ کام تم دونوں کے ذمہ لگاتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آج رات کسی بھی وقت تم دونوں پہلے کی طرح اپنے بحری بیڑے کا ایک حصہ لے کر اسپانیہ کی طرف روانہ ہو جاؤ اور وہاں چھپے ہوئے مسلمانوں کو نکالنے کی کوشش کرو۔ کوشش کرنا کہ دن کے وقت تم کوچ کرو، اس رفتار سے سفر کرنا کہ عشاء کے قریب یا عشاء کے بعد ساحل پر لنگر انداز ہو جاؤ۔ جو مسلمان نوجوان وہاں پھنسے ہوئے ہیں ان سے رابطہ کر کے انہیں وہاں سے نکالنے کے لیے ساتھ ہی اسی تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتے ہوئے لوٹ کر آنا، اس لیے کہ آج کل ہسپانیہ والے اس سلسلے میں محتاط ہو رہے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد خیرالدین باربروسا جب رکا تو جو طلایہ گر آئے تھے ان میں سے ایک پھر خیرالدین باربروسا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، ہسپانیہ کے سلسلے میں ایک اور اہم خبر بھی ہے۔ البشارات اور ارد گرد کے علاقے جس میں اس وقت مسلمان آباد ہیں ان کا انتظام اور دیکھ بھال اور مسلمانوں کو زبردستی نصرانی بنانے کا کام ایک شخص ڈان جون کے ذمہ لگایا گیا ہے۔ یہ نوجوان ہے بے حد درجے کا بدنیت، اپنے آپ کو آسٹریا کا باشندہ کہتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو نصرانی بنانے کے مقدس کام کے سلسلے میں آسٹریا سے اسپین آیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلز کا ناجائز بیٹا ہے اور مسلمانوں پر مظالم اور ستم کرتے ہوئے انتہائی خوشی اور سکون محسوس کرتا ہے۔ اس نئے انکشاف پر خیرالدین باربروسا تھوڑی دیر خاموش رہا، کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے آنے والے طلایہ گروں کو علام کرنے کے لیے اور کاکاد اور حسن کرسو کو اپنی تیاری مکمل کرنے کے لیے کہا، جس پر وہ وہاں سے ہٹ گئے۔